معاملات کی لائن کے احکام نماز کی طرح اللہ کا حق ہیں، اگرچہ معاملات میں کے احکام اور معاملات میں تجارت اور دنیا کے مختلف کاموں میں انسانوں کا بھی نفع ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ معاملات صرف مخلوق سے متعلق ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملات اور معاشرہ اور اخلاق یہ سب کے سب عبادت میں داخل ہیں، یہ سب عبادت میں داخل ہیں۔ اگر معاشرے کے اعتبار سے آدمی غیروں کا طریقہ اختیار کرے، اگر معاشرے کے اعتبار سے مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کرے، میری بات توجہ چاہے گی بہت، اگر معاشرے کے اعتبار سے مسلمان غیروں کا طریقہ اختیار کرے تو اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے۔ ہماری بات بہت توجہ چاہے گی، اس نے اگر معاشرے کے اعتبار سے غیروں کے طریقے اختیار کیے تو اس نے اللہ کے غیر کی عبادت کی ہے، اس نے اگر معاشرے کے اعتبار سے غیروں کے طریقے اختیار کیے تو اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہے۔ میری بات بہت توجہ سننا، یہ نہیں کہ آدمی نماز کا پابند ہو کر یہ سمجھے کہ میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، اللہ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، اللہ نے عبادت صرف نماز کو نہیں فرمایا، بلکہ فرائض کی ادائیگی سے لے کر زندگی کے تمام شعبوں میں اتباع سنت تک یہ سارا کا سارا مجموعہ اس طرح عبادت ہے جس طرح نماز میں رکوع، سجدہ، قومہ، قاعدہ، جلسہ، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام نماز ہے، اس طرح ان سارے اعمال کے مجموعے کا نام نماز ہے، اس طرح اخلاق، معاملات، معاشرے اور عبادات اور اتباع سنت کی لائن کے تمام احکام کا پورا کرنا عبادت ہے۔ ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل پر استقامت نہیں، اور استقامت کسی ایک لائن کا حکم پورا کرنے کا نام استقامت نہیں، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے، استقامت پورے دین پر چلنے کا نام استقامت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت 10 چیزوں کا نام ہے، عبادت 10 چیزوں کا نام عبادت ہے، 10 چیزیں عبادت ہیں جو آدمی 10 لائن کے اعتبار سے حکم پورا کر رہا ہو وہ عبادت پر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، سوچو تو صحیح کیسا عبادت کا لفظ کیسا مشتمل ہے اور کیسا جامع لفظ ہے۔ فرمایا دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور ہر ضرورت میں اتباع سنت، ہر ضرورت میں اتباع سنت۔ جو شخص ان 10 لائنوں کے اعتبار سے حکم پر چل رہا ہے وہ عابد کہلاتا ہے، وہ عابد کہلاتا ہے۔ جو ان 10 لائن کے اعتبار سے حکم پر چل رہا ہے وہ عابد کہلاتا ہے۔ ہمارا سب کا خیال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا ہی عابد ہے، وہ تو اسلام کا ایک حکم پورا کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ چھوڑ دے یا نماز کا ایک رکوع چھوڑ دے تو نماز ناقص ہوگی، اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ نماز ناقص ہو گئی، نماز ناقص ہو گئی۔ نماز کے ایک عمل کے چھوڑ دینے سے جیسے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ کے احکام میں سے کسی ایک لائن کا حکم چھوڑ دینے سے دین ناقص ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں دین کے تمام احکام داخل ہیں، دین کے تمام احکام داخل ہیں۔ فرمایا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ تو جس طرح لوگوں نے معاملات کو عبادات سے الگ کیا، معاشرے کو عبادت سے الگ کیا، اور اس میں مسلمان خود مختار ہو گیا کہ ہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج اور زکوٰۃ ادا کر دو، پھر تم آزاد ہوگی زندگی میں۔ حالانکہ یہ فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط تھی کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ فرائض پر عمل نہ کریں، آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک فرائض پر عمل نہ کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے عبادت کو الگ کر دیا، اس کا نام تو رکھا نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زندگی کے باقی شعبوں میں مسلمان آزاد ہو گیا، باقی شعبوں میں مسلمان آزاد ہو گیا۔ حالانکہ جس طرح نماز میں
اللہ کے سامنے جھکنا یہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا ہے. میری بات دھیان سے سننا. جیسے نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کو رب بنانے کا تقاضا ہے تو مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. میری بات توجہ سننا. جیسے مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نماز صرف نماز عبادت ہے اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکانے کا نام اللہ کے غیر کی عبادت کرنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ معاشرے میں معاملات میں اخلاق اور زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں اگر مسلمان اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کی طرف چل رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے غیر کے سامنے جھکا ہوا ہے. جیسے عبادات کا تصور صرف نماز میں کر دیا اس طرح جھکنے کا تصور بھی صرف عبادات میں کر دیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس کا دل جس کے طریقے کی طرف مائل ہے اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف جھکا ہوا ہے. اس لیے کہ بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی حیت ہے. بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی. میری بات توجہ چاہے گی بہت. بدن کا جھکنا یہ تو عبادت کی حیت ہے. بدن کا جھکنا عبادت کی حیت ہے. یعنی عبادت کا ایک طریقہ ہے بدن کا جھکنا. بدن کا جھکنا عبادت کا ایک طریقہ ہے. ایسی عبادتیں بھی ہیں جو نماز سے مختلف ہیں. حج ہے, کھا سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سو سکتے ہیں. نماز ایسا طریقہ ہے, عمل ہے کہ جس میں نہ کھا سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں. روزہ ایک عبادت ہے, آپ سو بھی سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں, کھا نہیں سکتے. میں نے عرض کیا کہ سر کا جھکانا یہ تو عبادت کی ادائیگی کا ایک عملی طریقہ ہے. ورنہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. اس لیے کہ توجہ یعنی رخ کا درست کرنا, توجہ یعنی رخ کا درست کرنا صرف بیت اللہ کی طرف چہرہ کر لینا نہیں ہے. یہ تو جسم کے رخ کا صحیح ہونا ہے. دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ نہیں ہے. دل کے رخ کا صحیح ہونا یہ ہے کہ تم زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھو. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. ولكن البر من آمن بالله. اس سے قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سب سے پہلے دل کے رخ کا ہے کہ تمہارے دل کا رخ کن سے طریقوں کی طرف مائل ہے. تمہارے دل کا رخ کن طریقوں کی طرف مائل ہے. میں عرض کروں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے غیر کی طرف مسلمان جھکے گا نہیں. حالانکہ غیروں کا معاشرہ غیروں کی طرف جھکنا ہے. غیروں کے طریقے کے معاملات اللہ کے غیر کی طرف جھکنا ہے. اس لیے کہ معاملات کا ایک حکم, عبادت کا ایک حکم. اب نماز میں اللہ کے سامنے جھکے اور معاملات میں غیروں کے سامنے جھکے. معاملات میں غیروں کے سامنے جھکے اور عبادت میں نماز میں اللہ کے سامنے جھکے. عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکو. میں عرض کرتا ہوں رب کو رب بنانے کا مطلب ہی یہی ہے. رب کو رب بنانے کا مطلب ہی یہی ہے. رب کو رب بنانے کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف, اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی اطاعت مت کرو. اس لیے کہ جس نے اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا. ارے سنو تو صحیح کیا کہہ رہا. ہاں یہ کسی عجیب بات ہے. مسلمان کہتا ہے رب تو اللہ ہی ہے, رب تو اللہ ہی ہے, باقی رات میں آج کس کی مان کر چل رہے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تو اللہ ہی ہے باقی آپ کس کی مان کر چل رہے ہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں, دیکھو صحیح روایت ہے, صحیح حدیث ہے. عدی بن حاتم جب اسلام میں داخل ہوئے پہلے نصرانی تھے, نصرانی سے اسلام میں آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب سوال کیا اور یہ فرمایا, عرض کیا گیا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے قرآن نے ہمیں اس کا الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کے علاوہ دوسروں کو
اپنا رب بنایا ہوا تھا. حالانکہ ہم عیسائیت پر تھے, آپ کو نبی نہیں مانتے تھے, لیکن رب اللہ کو مانتے تھے, رب اللہ کو مانتے تھے. نصرانیت پر تھے لیکن رب اللہ کو مانتے تھے. ہم نے اللہ کے غیر کو کبھی رب نہیں مانا. آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی, آپ پر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ ہی کو رب مانتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں یہ الزام ہمیں کیوں دیا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ یہود و نصارا نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہوا تھا, جبکہ ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا. تو اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں یہ؟ آپ نے فرمایا اے عدی یہ بتلاؤ, یہ تمہارے علماء اور مشائخ اور تمہارے احبار اور رہبان اور تمہارے پادری اور پوپ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, اور تم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے, یا حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی سے. آپ ہمارے عدی تم ان کی بات مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ عدی ابن حاتم نے سر نیچے جھکا لیا اور یہ کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے کہ ہم ان کی مان کر چلا کرتے تھے, حالانکہ ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ حلال کو حرام کر رہے ہیں اور حرام کو حلال کر رہے ہیں. ہم جانتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ہم ان کی بات مانا کرتے تھے. سنو تو عجیب بات ہے, ہم ان کی بات مانا کرتے تھے جو پہلے ٹھیک ہے. فرمایا جب تم ان کی بات مان لیا کرتے تھے تو تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا, تم نے ان کو اپنا رب بنا لیا تھا. میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ رب بنانا کسی تصور کا نام نہیں ہے. رب بنا لینا اللہ کو یہ کسی دعوے کا یا کسی خیال کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے حکم کے خلاف اس کے غیر کی اطاعت مت کرو. اس لیے کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ کا حق ہے. اطاعت اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے, اس کو رب بنانے کا ہے. بھائی سو مت یہاں بات دھیان میں سنو. اللہ کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کے غیر کی اطاعت مت کرو. ورنہ میں نے یاد کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت سر جھکانے کا نام ہے صرف. اگر یہی بات ہے پھر تو آدمی نماز پڑھ کر آزاد ہو جائے کہ میں تو عبادت اللہ ہی کرتا ہوں. نہیں, صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نماز میں آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کا رخ کس طرف ہے, یعنی آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی. جب ایمان نہیں رہا کرتا تو پھر مسلمان حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے, حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے, حکم پر چلتا ہے حالات کے اعتبار سے. کیونکہ کہ بھائی حالات دیکھو کیسے ہیں, حالات دیکھو کیسے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کا جو حال بیان کیا ہے, کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان کے پاس نہیں ہے, تو اللہ نے منافقین کا جو حال بیان کیا ہے اس میں ہر جگہ یہ بیان کیا کہ منافقین حالات دیکھ کر چلتے تھے. منافقین حالات دیکھ کر چلتے تھے, کیونکہ نفاق کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں. منافقین اس قابل نہیں ہیں کہ ان کا تعارف کرایا جائے قرآن میں. نفاق کی جتنی علامتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں وہ ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے اور نفاق سے بچانے کے لیے بیان کی گئی. نفاق کی علامتیں کس کے لیے؟ منافق کے لیے نہیں, نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی. ساری احادیث میں بھی فرمایا لا تکونوا مثل فلاں, فلاں کی طرح مت ہو جانا, فلاں کی طرح مت ہو جانا. اس سے منافق کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم ایسا نہ کرنا جیسے یہ کر رہے ہیں. تو نفاق کی علامتیں مومن کو ڈرانے کے لیے ہیں, نہ کہ منافقین کا تعارف کرانے کے لیے, نہ کہ منافقین کا تعارف کرانے کے لیے. صرف سارے صحابہ میں ایک حذیفہ تھے جن کو منافقین کی فہرست معلوم تھی. اگر منافقین کا تعارف کراتے تو سارے صحابہ جانتے منافقین کون کون ہیں. عمر جیسے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون کون منافق ہیں. وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے تھے, حذیفہ تمہیں جو نام منافقین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رکھے ہیں, میں کسی کا نام تم سے معلوم کرنا نہیں چاہتا, میں کسی کا نام تم سے معلوم کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتا دو کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں.
نہیں پوچھ سکتے تھے کہ منافقین کون کون ہیں. میں اس لیے بتا دو کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام ہے یا نہیں, بس اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ جتنی بھی علامات نفاق ہیں قرآن میں وہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے اور نفاق سے بچانے کے لیے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں منافقین کا حال بیان کیا, فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بارڈر کیا ہے, یہ بارڈر کیا ہے. اس زمانے کے جاہل قسم کے مسلمانوں نے اسلام میں ایک نیا راستہ نکالا ہے. آپ جانتے ہوں گے لمبے لمبے روڈ ہائی وے ہوتے ہیں سفر کے لیے, اور کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں چھوٹے اور تنگ کہ آپ اگر اس گاؤں کو نکل جائیں تو یہ بائی پاس, اور یہ ادھر سے آپ آ جائیں تو راستہ مختصر ہو جائے گا, اگر آپ اس راستے کو نکل جائیں تو شارٹ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات, ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہی معاملہ مسلمان نے کیا ہے اسلام کے ساتھ کہ ایک راستہ اور تلاش کرو کوئی اس سیدھے راستے کے علاوہ, کیونکہ اس میں کچھ دقت بھی ہے, جو بھڑکا بہت ہے, گاڑیوں کا رش زیادہ ہے, اس میں ذرا دشواری ہوگی. ایک راستہ کوئی اور تلاش کرو. تو وہ مختلف قسم کے راستے مل جاتے ہیں کہ بھائی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے, یہاں سے بھی تو جایا جا سکتا ہے, ادھر سے بھی تو نکلا جا سکتا ہے. بس یاد رکھے میری بات, منافقین اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ جو راستہ طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر کسی اور راستے سے بھی تو منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ ایک راستہ ہے, اس ایک راستے کا اتباع کرو. فرمایا ولا تتبعوا السبل, گلیاں اور نئے نئے طریقے اختیار مت کرو ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. میں عرض کر رہا کہ منافقین مستقل اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ نکالو کہ جس میں ہم نقصان سے بچ سکیں, جس میں نقصان سے بچ سکیں. اللہ نے خوب بیان کیا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں, درمیانہ راستہ. اگر دیکھیں گے حالات اسلام کے خراب ہیں تو پلٹ جائیں گے کفر کی طرف کہ بھائی ہم تو کافروں کے ساتھ ہیں, اور جب دیکھیں گے حالات اسلام کے اچھے ہیں اور کفر کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ پلٹ جائیں گے اسلام کی طرف. یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. ان اصابہ خیر اطمئن به, اگر دیکھیں گے کہ مال غنیمت اور فتوحات اور مسلمانوں کی آمدنی اور ان کی زراعت میں برکت تو یہ آئیں گے اسلام کی طرف, اور اگر دیکھیں گے حالات خراب ہیں تو پلٹ جائیں گے کفر کی طرف. حالت یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے وعدے فرماتے تھے دین پر تو اس وقت صحابہ اکرام کو حکم دیکھتے تھے اور منافقین حالات دیکھتے تھے, منافقین حالات دیکھتے تھے. اللہ مجھے معاف فرمائے, اس زمانے میں مسلمان حکم سن کر پہلے حالات دیکھتا ہے, پہلے حالات دیکھتا ہے. یہ اللہ کا حکم تو ہے لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ تو حالات تو بدلیں گے کیونکہ حالات میں قرار نہیں. حال کو حال کہتے ہی اسی لیے کہ وہ بدلتا ہے, حال کو حال کہتے ہی اس لیے کہ وہ بدلتا ہے, حال کو حال کہتے ہی اس لیے کہ وہ بدلتا ہے. حال ایک حالت الباقی رہتا, حال کہتے ہیں ما یحول کہ جو بدلے گا, ایک حالت الباقی نہیں رہے گا. زمانہ حال کوئی زمانہ نہیں ہے, ہر لمحہ گزر رہا ہے, ہر لمحہ گزر رہا ہے, حال کوئی زمانہ نہیں ہے. زمانے دو ہیں صرف, ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے, ایک آنے والا زمانہ ایک گزرنے والا زمانہ. ہم سمجھتے تھے جو گزرے ہوئے زمانے کو دیکھے گا وہ آئندہ آنے والے زمانے کو بنا لے گا, اور جو حال کو دیکھ کر چلے گا, جو حال کو دیکھ کر چلے گا اس کا مستقبل آنے والا زمانہ بگڑے گا, اس کا آنے والا زمانہ بگڑے گا کیونکہ وہ اپنے حال کو دیکھ کر چل رہا ہے. جیسے حالات بدلیں گے ان کے طریقے بدلیں گے, جیسے حالات بدلیں گے ان کے طریقے بدلیں گے. تو منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ کتنا خطرناک ہوتا ہے. ارے سنو تو صحیح, کہیں تو بارڈر پر تار لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر کوئی نہ آ جائے, اور جہاں کوئی علامت یا کوئی رکاوٹ یا کسی قسم کا کوئی دیوار یا کوئی آڑ نہیں ہوتی وہاں بیچارے لوگ ٹہلتے ٹہلتے بے خیالی میں
بارڈر پار کر جاتے ہیں. ادھر کے ملک والے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری حد میں آ گیا ہے, وہ گرفتار کر لیتے ہیں. سال گزر جاتے ہیں لوگوں کو دوسرے ملکوں کی جیلوں میں. کیا جرم ہے؟ کہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے بارڈر پار کیا ہے, حالانکہ اسے خبر بھی نہیں کہ بارڈر کب پار ہو گیا. آپ جانتے ہیں لاکھ کہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا, کوئی نہیں مانے گا. نہیں, آپ اصول میں کیوں آئے؟ سوچو تو صحیح. جب انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے جغرافیے میں اتنی پابندی ہے حدود کی کہ آپ حد پار نہیں کر سکتے بغیر ویزے کے, اور اگر آپ بے خیالی میں بھی آ گئے تو آپ کا عذر کوئی ماننے والا نہیں ہے اور آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. تو جو اللہ تعالی نے حرام اور حلال کی حدود قائم کی ہیں, ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا ضروری ہوگا, ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا اہم اور ضروری ہوگا. سوچنے کی بات ہے. ان حدود کا لحاظ کرنا کتنا لازم ضروری ہوگا. جب انسانوں کے بنائے ہوئے جغرافیے میں آپ سے کوئی بات سنے گا نہیں, آپ لا کے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں, مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حج دوسرے ملک کی ہے. فرمایا حدیث میں جس طرح تمہاری مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں اور تمہاری چراگاہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, اسی طرح اللہ نے کی بھی مخصوص چراگاہیں ہیں. صحیح حدیث ہے, الا ان حرم اللہ محارمہ, کہ اللہ کی چراگاہیں اللہ تعالی کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں اور حدود ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی پہلی بات کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے, کیونکہ جو حالات کو دیکھ کر چلیں گے انہیں استقامت دین پر نہیں ہوگی, انہیں دین پر استقامت نہیں ہوگی. اور یہ بات رکھتے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمال دین پر کامیابی کا وعدہ ہے, ناقص دین پر نہیں. وعدہ کمال دین پر ہے, ناقص دین پر نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر جتنے وعدے ہیں یہ پورے نہیں ہوں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وعدے دو جگہ کیے ہیں. دنیا جتنی چھوٹی ہے, دنیا میں وعدے اس چھوٹی دنیا کے اعتبار سے ہیں مسلمانوں سے, اور آخرت جتنی بڑی ہے اس میں سارے وعدے بڑے آخرت کے اعتبار سے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے. دوسرا کام یہ ہے کہ وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو ان وعدوں کا یقین کریں گے. اللہ وعدے ان کے لیے پورے کریں گے جو ان وعدوں کا یقین کریں. جو وعدوں کا یقین کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں منافقین بھی ہوتے تھے, ایمان والے بھی ہوتے تھے. سننے والوں کی دو قسمیں ہوتی تھی. ایک سنتے تھے شک کے ساتھ, ایک سنتے تھے یقین کے ساتھ, اور ایک سنتے تھے انکار کے ساتھ. تین قسم کے لوگ تھے, کفار, منافقین اور مومنین. ایمان والے سنتے تھے یقین کے ساتھ اور منافقین سنتے تھے شک کے ساتھ. اللہ مجھے معاف فرمائے, ان ہماری مجلسوں میں بھی مسلمان ایمان والے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہیں تو صحیح قصے صحابہ کے, نبیوں کے, لیکن اس زمانے میں ایسا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ نہ تو حکومت اسلامی کہ یہ سب کچھ ہو جائے, اور نہ مسلمانوں کے پاس ایسی قوت سلطنت یا ایسے اسباب یا ہتھیار کہ جس سے ایسا ہو جائے. سنو تو صحیح, اللہ تعالی ایمان والوں کو منافقین سے چھانٹنے کے لیے اور منافقین کو ایمان والوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ نے جب بھی وعدے کیے تھے نبی سے, وہ وعدے برے حالات میں کیے. ارے سنو, وعدے برے حالات میں کیے, کیونکہ اگر اچھے حالات میں وعدے کیے جائیں تو پھر تو منافقین بھی یہ کہیں گے کہ ہاں حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ہو جائے گا, حالات بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ارے سنو, سونے والوں سنو, حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبی سے وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے. جب بھی وعدے کیے وعدے برے حالات میں کیے. سنو غور سے. اسی لیے حدیبیہ میں منافقین نہیں گئے. حدیبیہ منافقین نہیں گئے. انہیں اندازہ تھا کہ انہیں شاید طواف سے روک دیا جاوے اور یہ مکے میں داخل نہ ہو سکیں, تو منافقین نہیں گئے کہ نہیں بھائی حالات ٹھیک نہیں ہیں, فلاں علاقے میں جماعت جاوے, وہاں جماعت کے استقبال نہیں ہوگا, اور وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, کیا فائدہ نکلنے سے,
ذرا حالات ٹھیک ہو جائیں پھر نکلیں گے، انہیں جانے دو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کئی دل میں شک ہوتا ہے، وہ پہلے نتیجہ چاہتے ہیں، اس کے بعد قدم اٹھانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، منافقین کا مزاج چاہیے کہ ان کو آگے بڑھنے دو، دیکھو کیا حالات بنتے ہیں۔ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اونٹ ان کا کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو ہم بھی شامل ہو جائیں گے پیچھے سے، اور اگر حالات خراب ہوئے تو ہم تو پہلے ہی پیچھے ہیں۔ ہاں، ہم تو پہلے ہی بچاؤ کیے ہوئے ہیں اپنا۔ میدان میں اترتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، مال غنیمت کی حفظ میں اور لالچ میں، مال کی محبت میں، لیکن پیچھے رہتے تھے۔ یہ ہمیشہ کا دستور ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی، وہ دین کے تقاضے میں پیچھے رہے گا، اطاعت میں پیچھے، عبادت میں پیچھے، ذکر میں تھوڑے، میدانوں میں پیچھے۔ سب منافقین کی صفتیں ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں پہلے نتیجہ سامنے آ جائے پھر قدم اٹھائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ اللہ تعالی وعدے کرتے ہیں برے حالات میں۔ اب حدیبیہ ہی دیکھ لو، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، ساری خبریں منافقین بیٹھے بیٹھے معلوم کر رہے تھے، کبھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اور بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہم نے کتنی عقل مندی کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ، سنو میں کیا کہہ رہا، ہم نے کتنی عقل مندی کی ہے، ہم ان کے ساتھ کام میں شریک نہیں ہوئے، ورنہ تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے سنو، یہ ہے نفاق، یہ ہے نفاق، یہ حالات کو دیکھ کے آدمی پیچھے ہٹ جاوے، دیکھا حالات اچھے ہیں تو ساتھ ہو جاوے۔ تو وہاں شرطیں لگی کہ رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا ہمارا پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ سنو توجہ سے، ساری شرطیں لگی، اللہ کا حکم کہ ہاں ساری شرائط منظور ہیں، ساری شرائط منظور ہیں، جو چاہے شرط لگاؤ سب منظور ہیں۔ ایمان والے بیچارے یوں پریشان کہ حق پر ہوتے ہوئے دب کر سلا کر رہے، لیکن ابھی یہاں سے ہٹے ہی نہیں تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کے لیے یہ کھلی فتح آپ کے لیے، آپ کے لیے کھلی فتح۔ ارے سنو توجہ سے، تم نے حکم پورا کر دیا، ہم نے وعدہ پورا کر دیا، حالانکہ حالات فتح کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری شرطیں کفار کی مانی جا رہی، اپنے کو شرط کو سننے کو تیار نہیں، اتنا ظلم زیادتی، لیکن حکم ہے اللہ کا پورا کرنا ہے، حکم ہے اللہ کا یہ پورا کرنا ہے۔ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فتح نازل کر دی۔ ادھر خندق میں سردی زیادہ، منافقین اجازت لے لے کے سب واپس ہو گئے، تعداد کم، دشمن زیادہ، ہتھیار کم، خوف زیادہ، کھانے کو کچھ نہیں، بھوک زیادہ، اور پہننے کو کپڑے نہیں، سردی بہت زیادہ، سردی بہت زیادہ، پہننے کو کچھ نہیں، سردی بہت زیادہ۔ ان حالات میں منافقین نے دیکھ لیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی امید غالب آنے کی یا خیر کی ملنے کی یا فتح کی کوئی امید نہیں ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان کو توڑا، اس رات میں کدال ماری، اور وہ چٹان ایسی ریزہ ریزہ ہو گئی جیسا بکھرا ہوا بھالو اور ریت ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چٹان کے توڑنے میں اس کی روشنی سے پر مجھے سارے قیصر کی طرح کے محلات دکھلا دیے گئے جو فتح ہو گئے۔ حالانکہ دیکھ رہے خندق کا حال، دیکھ رہے خندق کا حال، اپنی حفاظت کے لیے گڑھا کھود رہے اپنے دشمن کے درمیان، دیکھ رہے خندق کا حال، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ ہم نے قیصر کسریٰ کے محلات کو آپ کے لیے فتح کر دیا، اور ان کے سارے خزانے آپ کو دے دیے، اور ان کی بیویوں کو اور ان کی کنیزوں کو ہم نے آپ کے لیے بامیہ بنا دیا۔ تو منافقین نے یہ کہا کہ جب اللہ ان کو اتنا دینے والے ہیں، اور جیسا یہ کہتے ہیں قیصر کسریٰ کے محلات فتح ہونے والے ہیں، تو اللہ انہیں کھانے کیوں نہیں دیتا؟ یہ الجھن، یہ الجھے منافقین کو۔ اس سے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، سارے وعدے دھوکہ ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، یہ تھی وہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ منافقین کا نفاق بڑھتا تھا ایسی خبریں سن کر۔ انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ سارے وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حالات بتا رہے ہیں۔ ادھر ایمان والوں کا ایمان بڑھا،
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر، اور منافقین کے نفاق میں اضافہ ہوتا تھا وعدے سن کر، اور کفار جو سنتے تھے ظاہر کے خلاف کوئی خبر تو وہ انکار کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے، اس لیے کہ کفار ظاہر پرست اور منافقین وہ ان کے دل میں شک بھرا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے، کوئی کتنا بھی ایمان والوں کے ساتھ رہے لیکن وعدے ان کے لیے پورے ہوں گے جو وعدوں کا یقین کریں۔ یہاں تو صبح کی تعلیم میں جو حدیث سنی ہے وہ ظہر کی نماز میں بھول جائیں گے، اور جو تعلیم میں حدیث ظہر کے بعد سنی ہے وہ عصر میں بھول جائیں گے۔ وہ عصر میں سنو تو صحیح، جو تعلیم میں سنی ہے حدیث صبح وہ ظہر میں یاد نہیں، جو ظہر کے بعد تعلیم میں حدیث سنی ہے وہ عصر میں یاد نہیں، کیونکہ جب اللہ کے وعدوں کا اور اعمال کے فضائل کا استحضار، یہاں سے اٹھ جاؤ وہاں جا کے سو جاؤ، یہاں بیٹھ کے سو مت، جب اللہ کے وعدوں کا دھیان استحضار نہیں رہے گا تو آدمی ان شعبوں میں حکم توڑے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، اگر دکان پر بیچنے والے کو نماز کی چھوڑنے کی وعید معلوم یاد نہیں تجارت کے وقت، اور گناہ کرنے والے کو گناہ کے وقت اس گناہ کی وعید یاد نہیں، تو یہ اس وعید کو یاد رکھے بغیر گناہ سے بچ نہیں سکتا، اور نماز چھوڑنے کی وعید کو یاد رکھے بغیر نماز کے لیے دکان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تعلیم کوئی تبلیغ کا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اعمال پر ملنے والے وعدے اور گناہوں پر وعیدیں یہ ہر وقت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام جس وعدے کو سنتے اس کے منتظر ہوتے تھے، تعلیم کا حلقہ چل رہا، صحابہ بیٹھے ہوئے آگے، آپ نے فرمایا کہ تم ہرا کا علاقہ فتح کرو گے، عراق کا شہر ہے، تم وہاں فاتحہ میں داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی ہوگی جس کا نام شیما بنت بقیلہ ہوگا، بڑی مالدار، سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، ایسی لڑکی۔ تو آگے بیٹھے تھے پرانے صحابہ، اور ایک صحابی اسی وقت آئے ہجرت کر کے، جبھی اسلام میں داخل ہوئے، جبھی اسلام میں داخل ہوئے، وہ حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے۔ جب انہوں نے سنا تو وہیں سے آواز دے کر کہا، کھڑے ہو کر عرض کیا گیا، رسول اللہ یہ لڑکی جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایسی مالدار خوبصورت ہوگی، یہ آپ مجھے دے دیجیے، یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا ہی ادا کا، یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، یہ لڑکی تمہاری ہو، تم لے لو۔ چنانچہ انہیں یقین تھا کہ ملے گی، آپ کی وفات ہو گئی، وہ لڑکی نہ ملی، حضرت بکر کا زمانہ آ گیا، وہ زمانہ گزر گیا، وہ لڑکی نہ ملی، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، وہی پورا ہو گیا۔ انہیں انتظار کے نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نہ ملے، یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ نہ ملے، ملے گی، یہ آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں علاقہ فتح ہوا، عثمان کے زمانے میں فرماتے ہیں ہماری جماعت کی تشکیل کی گئی ہیرا کی طرف، میں سمجھ گیا کہ اب ہیرا کی طرف جماعت جا رہی ہے، یقینی بات ہے کہ وہ زمانے کا وعدہ اب پورا ہوگا، وعدہ اب پورا ہوگا، وعدہ اب پورا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے ہیرا کے علاقے میں جماعت کو چھوڑ کر تلاش میں نکل گیا میدان میں کہ وہ لڑکی کہاں کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میں میدان میں گیا، سامنے وہ لڑکی سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنے اوڑھے ہوئے، میں نے خود ہی کہا اس کا نام لے کر، تو شیما بنت بقیلہ ہے؟ تو نے کہا میں شیما ہوں، چل۔ فرماتے میں نے اس پر قبضہ کر لیا، اسے میں نے قبضہ کر لیا، میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب ایسی لڑکی ہے، بڑی حسین ہے، شہزادی ہے، بہت مالدار ہے، سونے سے لدی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہوا کہ مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں، انہوں نے پہلے قبضہ کر لیا آپ سے پوچھے بغیر، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بلائیے آپ قرآن بن عوف کو، اور بلا کر پوچھیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، لڑکی واپس لیجیے اس سے، اس پر تو اتنا زیور ہے۔ بلایا امیر صاحب نے کہ بھائی تم نے کیسا قبضہ کر لیا اس پر؟ سب قبضہ، اپنی چیزوں پر قبضہ ہوتا ہے، اپنی چیز ہے ہماری، آج سے تھوڑی ہے، اس زمانے سے ہے، رکھی ہوئی تھی امانت رکھی ہوئی تھی، آج مجھے ملی ہے، کیا بات ہے؟ ہماری کیسے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
تعلیم کا حلقہ ہو رہا تھا، آپ نے اس کو بیان فرمایا، میں نے عرض کیا لڑکی مجھے دے دیجیے، فرمایا تمہاری ہو گئی، میں گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ گئے صحابہ کے پاس، جا کے کہا، اعلان کیا ساتھیوں میں کہ بھائی تم میں سے کوئی ایسا آدمی اس حلقے میں ہے جو فلاں فلاں دن فلاں زمانے میں فلاں سن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا ہوا ہو، اور آپ نے اس لڑکی کے بارے میں بیان کیا تھا اور میں نے کھڑے ہو کر کہا تھا لڑکی مجھے دے دیجیے، کوئی ہے آپ زمانے کا کوئی آدمی؟ 2 صحابی کھڑے ہوئے، انصاری، دو انصاری صحابی، آپ کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کے زمانے تک اس حدیث کو صحابہ اور اس واقعے کو بھولے نہیں، اس واقعے کو بھولے نہیں۔ 2 انصاری صحابی کھڑے ہوئے، کہا ہاں کیا بات ہے، ہم گواہ ہیں، کوئی انکار کرتا ہے کہ لڑکی آپ کی نہیں ہے، ہم گواہ ہیں، ہم تو آگے بیٹھے تھے تعلیم میں، آپ پیچھے بیٹھے تھے، آپ نے کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی آپ کے لیے کر دی تھی، چلیے ہم گواہی دیں گے امیر صاحب کو، کہاں ہیں؟ 2 انصاری صحابی آئے، کہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لڑکی انہی کی ہے۔ روایت میں ہے کہ انہوں نے لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ شک کرنے والے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، شک کرنے والے اللہ سے۔ اور کیوں شک ہوتا ہے؟ سنو، شک اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں، لوگ نظام کائنات کو اصل سمجھتے ہیں، اس لیے شک پیدا ہوتا ہے۔ نظام کائنات اصل نہیں ہے، نظام کائنات اصل نہیں ہے، نہ نظام کائنات اصل ہے اور نہ ان نظام کائنات میں حکام اصل ہیں، بلکہ اللہ کے احکام اللہ کا ضابطہ ہیں، اور مسلمان اصل کائنات ہے۔ میں کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا مسلمان بندہ اگر چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ مسلمان یہ کہیں حکام چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ یہ کہیں کہ نہیں، اگر میرا بندہ چاہے گا مسلمان تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، کتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمان کی چاہت کے اعتبار سے کرنا چاہیں، اور مسلمان اللہ پر نہ ماننے والوں کی چاہت پر اپنی چاہت کو موقوف کرے۔ پھر سوچو تو صحیح، مسلمان تو کہے کہ نہیں، اللہ کے دشمن چاہیں گے تو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کتنے مہربان، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مسلمان چاہے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ سوچو تو صحیح، مسلمان تو یوں کہے کہ اللہ کے دشمن چاہیں گے تو یوں ہوگا، اور اللہ یوں کہہ رہے کہ نہیں، میرا بندہ جو چاہے گا میں وہ کروں گا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ کائنات کے نظام نے اور مادی اسباب نے ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیا۔ ہمیں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ 1 2 3 4 لوگ آ کر کہیں کہ ابو الدرداء کا مکان جل رہا ہے، وہ کہتے نہیں، تمہاری خبر، تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف پڑ رہا ہے، تمہاری نظر کا یقین کرنا وعدے کے خلاف جا رہا ہے۔ مجھ سے وعدہ یہ ہے کہ دعا پڑھ لی، اس کا مکان نہیں جلے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ مکان جل رہا ہے، تمہاری نظر ہماری خبر کے خلاف ہو رہی ہے۔ اگر ہم تمہاری نظر کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا، اگر ہم تمہاری بات کا یقین کریں تو مکان جل جائے گا، اور اگر ہم تمہاری بات کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آگ لگنے کے بعد بھی مکان کو بچائیں گے۔ یہی ہوا۔ تو حالات آتے ہیں ہلکے سے، اللہ نے فرمایا قرآن میں، ہم تھوڑا سا خوف لائیں گے، تھوڑا سا نقصان لائیں گے، تھوڑی سی پریشانی لائیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان حالات میں تمہارا ہمارے ساتھ کیا گمان ہے۔ تھوڑے سے حالات آتے ہیں مومن کے گمان کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ 2 باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا، ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا، ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ اعمال پر اجر اتنا ملے گا، اعمال پر اجر اتنا ملے گا جتنا ایمان ہوگا، ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اعمال کر کے گزر جاتا ہے، لیکن وہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب نہیں رہتا۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو اجر کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے، اجر کی طلب ختم ہو جاتی ہے، اجر کی طلب ختم ہو جاتی ہے ایمان کے ذوق سے۔ سارے مطالبے صرف
دنیا کے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی اعمال بھی کرتا ہے تو محض دنیا کے لیے کرتا ہے۔ میں کیا عرض کروں، اگر قرض کی ادائیگی کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ رات کے قیام اور تہجد کا اہتمام کر لو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لو، تو اس کے لیے یہ عمل بھی بھاری ہوگا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک وظیفہ ہے، ایک وظیفہ ہے، رات کو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، فلاں رات میں اتنے بجے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو آج کل لوگوں کے ایمان کی بگڑنے کی وجہ سے اجر کی امید یہ ختم ہوئی ہے کہ جو وعدہ فریضے پر ہے وہ تو نظر نہ آئے گا، لیکن وظیفے میں وعدہ نظر آ جائے گا۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، کیسے سمجھاؤں؟ جتنے عامل ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے کرنے والے، ان میں سے شاید ہی کوئی ہو ایسا، بظاہر تو نظر نہیں آتا، کہ جو فرائض کی قوت وظائف سے زیادہ بتلاتا ہوں۔ میں تو تم سے کیا کہوں، ایسے تو دنیا میں عامل ملیں گے سر پھرے، ایسے عامل ملیں گے دنیا میں سر پھرے کہ تمہیں تعویذ تو دے دیں گے، وظیفہ بتا دیں گے، فریضہ نہیں بتائیں گے۔ تم سے پوچھیں گے نہیں کہ نماز پڑھتے ہو، تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ نماز پڑھتے ہو، پوچھیں گے بھی نہیں، تم سے پوچھیں گے بھی نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے، عقیدہ یہ بن گیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، اعمال ہیں، یہ تو آخرت کے لیے ہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کے لیے تو اور دوسرے راستوں سے بھی کوشش کی جائے گی۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو فرائض سے زیادہ آدمی کو کامیابی وظائف میں نظر آنے لگتی ہے۔ فرائض سے زیادہ وظائف، ارے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، فرائض سے زیادہ وظائف، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، لمبے لمبے وظیفے عامل بتا دیتے ہیں پریشان حال لوگوں کو، بیچارے مر جا میں پڑھتے پڑھتے۔ اس لیے کہ جب ایمان نہ رہے گا تو جو وعدے عمل کے ساتھ ہیں ان وعدوں کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے آدمی وہ راستے اختیار کرے گا اس پر کوئی وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وعدوں کا یقین نہیں تو عمل تو خود بخود چھوٹیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آدھی رات کھڑے ہو کر وظیفہ پڑھنا تو آسان ہو جائے گا، کیونکہ عقیدے کی خرابی نے عملیات پہ یقین پیدا کر دیا اور اعمال اور فرائض کا یقین ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی عامل ہیں یہ پریشان حال لوگوں کو وظیفے بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ وظیفے بتاتے ہیں، جی ہاں۔ لوگ پریشانی لے لے کے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ایک سے بھی نہیں پوچھتے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ آدمی نماز نہیں پڑھتا، جب اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں تو کون سا ایسا عمل یا تعویذ ہوگا جو اس کو جیسی پریشانی کو دور کر دے؟ اندازہ کریں، جس کارخانے میں آپ شریک نہیں اور آج اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں، آپ بتائیے کیا اس کارخانے سے آپ کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسلام اللہ کا ضابطہ ہے، دنیا اس کا کارخانہ ہے، آپ اس کا حکم پورا کیے بغیر اس کے کارخانے سے کوئی خیر حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے، تو جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز چھوڑ دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کے لیے فرائض مشکل، وظائف آسان۔ جی ہاں، آپ فلاں تاریخ میں فلاں رات میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ عمل کر لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لوگ نماز سے زیادہ یقین سے، نماز سے زیادہ کہیں زیادہ یقین سے ان وظائف کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ اور میں نہیں کہتا، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں نہیں کہتا کہ کام نہیں بنے گا، اللہ بنائیں گے کام، اپنی قدرت سے بنائیں گے، لیکن اس کا یقین اور اس کا عقیدہ وظائف کے ساتھ اور پختہ ہو جائے گا۔ یہ کہے کہ جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ تم اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو۔ جب تمہارے کام غلط طریقوں سے بننے لگیں، جب تمہارے کام غلط راستوں سے بننے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ کی پکڑ کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جو اس کے حکم کو توڑ کر کامیابی لیتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں، جن کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے، اور اس طرح خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غلط کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ شاید یہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آ جائے، نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے سہولتیں اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر وہ ان کامیابیوں سے گزر کر ہمیشہ کی ناکامی کی طرف جاتا ہے، اور یہ زیادہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں ان کے کام غلط راستوں سے بننے نہیں دیتے، یہاں تک کہ یہ ناکامیاں ان کو توبہ پر لے جاتی ہیں۔
میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایمان اخلاص ایک ہی چیز ہے. ایمان اور اخلاص ایک ہی چیز ہے. صحیح حدیث ہے. صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. ایمان